وہ اللہ جس نے پیدا فرمائے باغات، کچھ ایسے جو چھتوں پر چڑھنے والے ہیں، کچھ ایسے جو بغیر چھتوں پر چڑھنے والے، اور کھجوریں اور کھیتیاں مختلف ہیں ان کے پھل، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ نہیں، کھاؤ اس کے پھل سے جب پھل دے، اور دو اس کا حق اس کے کٹنے کے دن، حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا ایک حصہ کل کے درس میں عرض کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے ہمارے لیے، کچھ ایسے ہیں جن کے لیے چھتیں بنائی جاتی ہیں، ایسی بیلیں جو درختوں پر چڑھتی ہیں، دیواروں پر، اور ان کے لیے چھپر بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر چڑھتی ہیں، جیسے انگور، توری وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جن کو چھتوں کی ضرورت نہیں، نیچے زمین پر پھیل جاتی ہیں۔ پھلوں میں سے جیسے تربوز اور خربوزہ، اور سبزیوں میں سے جیسے کدو وغیرہ ان کی بیلیں ہیں۔ والنخلا، کھجور اور کھیتیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف پھل بنائے ہیں، یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہیں۔ زیتون اور اسی طرح انار، ان کے اندر بڑے منافع ہیں، اور جتنے بھی پھل ہیں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، کچھ اللہ نے بغیر مشابہ والے بنائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من ثمرہ، یہ حکم اباحت کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بطور دعوت کے فرمایا کہ کھاؤ اس کے پھل سے جب یہ پھل دیں۔ حکم جو ہوتا ہے وہ کئی قسم کا ہے۔ حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ کھاؤ ہر حال میں دل کرے یا نہ کرے، یہ حکم نہیں۔ اسی طرح استحباب، اور ایک ہوتا ہے اباحت، بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے جب وہ پھل دیں ان کے پھل کھاؤ اللہ کا انعام سمجھ کر۔ لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا حکم بیان فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم کاٹ رہے ہو، باغ سے پھل کاٹ رہے ہیں یا کھیتی کاٹ رہے ہیں، اس دن اللہ کا حق ادا کرو۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کو دو۔ مفسرین فرماتے ہیں دو رائے ہیں ان کے درمیان، یہ اللہ کا جو حکم ہے بے دو، اس سے کون سا حکم ہے، یعنی یہ عشر اور زکوٰۃ مراد ہے یا صدقہ خیرات مراد ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے صدقہ خیرات مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ اور عشر کے احکام نہیں آئے، بلکہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں عشر اور زکوٰۃ کے احکام۔ 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، اور یہ صورت کیونکہ مکی ہے اس وجہ سے یہاں خیرات مراد ہے۔ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہ صورت قلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا۔ چند بھائی تھے جن کا والد، اس نے باغ اپنا لگایا ہوا تھا بستی سے دور، تو وہ جب اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ پھل کاٹتا، بڑا سخی آدمی تھا، تو لوگ علاقے والے مساکین اور غرباء جمع ہو جاتے اور ان کو وہ پھل دیتا رہتا، کسی کو خالی نہ بھیجتا۔ تو اس کے بیٹے جو تھے وہ ہر وقت یہ کہتے کہ ہمارا ابا جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، زیادہ تر پھل ضائع کر دیتا ہے۔ ان کی جب باری سنبھالنے کی اور باپ فوت ہو گیا، جس دن پھل پک رہے تھے اس دن رات کو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم صبح جائیں گے اور اندھیرے میں یہاں سے نکلیں گے اور جا کر وہاں خاموشی سے باغ توڑیں گے، لوگوں کے آنے سے پہلے ہم اپنا باغ سنبھال لیں گے۔ یہ انہوں نے مشورہ کیا۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ قلم میں فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، ایک دوسرے سے قسمیں لے رہے تھے کہ ہم صبح صبح توڑیں گے، ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، تو راتوں رات ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور پورا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ صبح کو جب اٹھے خاموشی سے ایک دوسرے کو جگا رہے تھے کہ باہر کے لوگ سن نہ لیں، وہاں سے خاموشی نکل گئے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ آواز سے نہیں بولنا، کہیں مساکین کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ باغ توڑنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کچھ نہیں، کچھ نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، کچھ نے کہا کہ نہیں راستہ نہیں بھولے، ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ جب یقین ہو گیا ادھر ادھر کی نشانیاں دیکھ کر کہ یہ جو راکھ ہوا پڑا ہے یہ تو ہمارا درخت ہے، ہمارا باغ ہے، تو پھر ایک دوسرے پر ٹالنے لگے کہ تم نے یہ بات کی تھی، تم نے یہ بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ واقعہ بھی ایک مکی صورت کا ہے، تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ یہ سے مراد خیرات اور صدقات ہیں، کہ جب کھیتی کاٹیں تو فقراء مساکین کو اگر وہ آئیں تو ان کو خالی نہ موڑیں، اسی طرح باغ توڑ رہے ہیں تو ان کو خالی نہ موڑیں۔ دوسرے بعض مفسرین، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ ہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات مدنی ہیں، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، وآتوا حقہ، اور جمہور مفسرین کا ان کی تائید میں یہی قول ہے کہ یہ زکوٰۃ اور عشر کے بارے میں حکم ہے کہ جس دن کاٹیں اسی دن اس کا حق ادا کریں۔ اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ سونا چاندی تجارت کا مال، تو اس کے ادا کرنے کا حکم جب سال پورا ہو جائے اسی دن اس کا حساب لگا کر اس کا 40واں حصہ نکالنا ہے۔ اور جو عشر ہے یہ جس دن کاٹ رہے ہیں اسی دن جتنا پیداوار ہوئی ہے خرچہ نکالے بغیر اس کا 10واں حصہ ان علاقوں میں جو بارانی علاقے ہیں، اس لیے اس کو عشر کہتے ہیں، جہاں صرف بارش سے کھیتی ہوتی ہے، اور جہاں پیسے کے ساتھ لگایا جاتا ہے پانی، یا مشقت کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا آبیانہ اس کا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی مالی مشقت ہے یا جسمانی مشقت اس کے ساتھ نکال کر دیا جاتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، اور جس دن کاٹ رہے ہیں اسی دن، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم واجب ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف سے یہاں مراد آگے اس کو خرچ کرنے کے انفاق کے احکام ہیں، یعنی اس کے بعد یہ مال تمہارا ہے، تم اس کو خرچ کرو، لیکن ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ اسراف نہیں کرنا۔ اسراف کہتے ہیں محض تعیش کے لیے یا نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا جو راستہ شرعاً ناجائز ہے، اس راستے پر خرچ کرنا، اور اسی طرح وہاں بھی حد سے اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف میں آتا ہے۔ تو اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی مال کو ضائع کر دینا، یعنی خرچ نہیں کیا اس نے، محض دریا میں ڈال دیا یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بھی کسی کے کام نہ آئے، یا مثال کے طور پر کھانا تیار کیا اور اتنا تیار کیا جتنا ضرورت نہیں تھا، اضافی اس کو ڈالنا پڑ گیا، یہ سب اسراف میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑا خیال کیا جاتا ہے، بعض مقامات پر ایسا ہے جہاں اسراف کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر شادی ہے، غمی ہے، وہاں ایسی رسومات ادا کی جاتی ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں، یا انسان کی وقت جو ہے وہ خرچ کرنے کی ایک حد تک ہے اور وہ اس میں اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے محض شہرت حاصل کرنے کے لیے، محض شہرت حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح شادی کے موقع پر اتنا کھانا پکا دیا جتنا مدعوین وہاں موجود نہیں ہیں، یا موجود جن کو دعوت دے رکھے ان کی تعداد اتنی نہیں ہے،
اور اتنا چیزیں تیار کر دیں جو ضائع ہو گئیں، بعد میں ان کو ڈالنا پڑ گیا، یہ سب اسراف میں آتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ کتنا بڑی ناراضگی کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے فرمایا ولا تسرفوا، حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا بھی رزق ہے اس میں اللہ کا حق ادا کرے، اپنا ذاتی حق ادا کرے، مساکین، فقراء اور ضرورت مند جو ہمسائے ہیں ان کو بھی دے۔ اب اس کے بعد جو بچے اس کو ضائع نہ کرے، اللہ کا انعام ہے، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کرتا رہے، اللہ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحب المسرفین۔ وهو الذی، وہ اللہ، انشا جس نے پیدا فرمائے، جنات باغات، معروشات چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور وہ جو چھپروں پر چڑھائے ہوئے نہیں ہیں، والنخل کھجور، والزرع کھیتی، مختلفاً اکلہ ان کے پھل مختلف ہیں، والزیتون اور زیتون، والرمان انار، متشابہاً ان کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور کچھ پھل ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھل دیں، وآتوا حقہ اور اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن، ولا تسرفوا اور حد سے تجاوز نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔